بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1656 ہے اور آج سورۃ الاحزاب کی 4 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ آیت نمبر 45، 46، 47 اور 48۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایوہ النبی، اے نبی، انا بلا شبہ ہم نے ارسلنا کا آپ کو بھیجا ہے، شاہدن گواہی دینے والا، و مبشرا اور خوشخبری سنانے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا، و داعیا اور بلانے والا، اللہ اللہ کی طرف، باذنہ اس کے حکم سے، و سراجا منیرا اور روشن چراغ بنا کر، و بشیر اور خوشخبری دے دیجئے پیغمبر المؤمنین ایمان والوں کو، بِأَنَّ اس بات کی کہ بِأَنَّ لَهُمْ ان کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، فضلا کبیرا بہت بڑا فضل ہے، ولا تطیع اور اطاعت مت کیجیے، الکافرین کافروں کی، والمنافقین اور منافقوں کی، ودع اور نظر انداز کر دیجیے، اذاہم ان کی ایذا رسانی کو، وتوکل اور توکل کیجیے، علی اللہ اللہ پر، وکفا اور کافی ہے، باللہ وکیلا اللہ کارساز۔ ترجمہ یوں ہے، پیغمبر ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے پیغمبر کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانیے اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا اور روشنی پھیلانے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ تیسری بات، آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ پیغمبر کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے۔ چوتھی بات، آپ کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کیجیے، بات مت مانیے۔ پانچویں بات، ان کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچیں گی اس کی پرواہ نہ کیجیے۔ چھٹویں بات، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ ساتویں بات، اللہ رکھوالا بننے کے لیے کافی ہے۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رسول ہیں اور نبی ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 158، 158۔ بس اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے نبی رسول پر بھی ایمان لے آؤ۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مجسم دلیل بھی ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا گیا سورۃ النساء آیت نمبر 174، 174، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک کافی دلیل آ چکی ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم داعی الی اللہ بھی ہیں، وداعیا الی اللہ باذنہ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 46، 46، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ اور منصب قرآن مجید کی مختلف آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی ان 2 آیتوں میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد بھی کہا گیا، یعنی گواہی دینے والے، مبشر بھی کہا گیا، خوشخبری دینے والے، نذیر بھی کہا گیا، ڈرانے والے، داعی اللہ بھی کہا گیا، اللہ کی طرف بلانے والے، اور سراج منیر بھی کہا گیا، یعنی روشن چراغ۔ یہ 5 صفتیں ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی کہ پیغمبر شاہدن، یعنی گواہی دینے والے۔ گواہی دینے والے سے مراد کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان تک ہمارا یہ کلام پہنچا دیا ہے، اور آپ نے یہ ذمہ داری بخوبی نبھائی ہے۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور ہر مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی جواب دیا کہ ہاں بلغت الرسالہ، آپ نے پہنچا دیا ہے، وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اور آپ نے اس امانت کو پوری طرح پہنچا دیا ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے اور حدیث نمبر 1741۔ اس کے بعد ایک ذمہ داری یہ ڈالی گئی کہ آپ مومنوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں، یعنی مبشرہ۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، نیز ان کے احکام کو مانے گا، تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا کہ ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے احکامات سے منہ موڑتا ہے، روگردانی کرتا ہے، آپ اسے دوزخ سے ڈرائیں کہ اگر تم لوگ ایسے ہی کرتے رہے تو قیامت کے تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے آپ کو دین حق اور ایک اللہ کی عبادت کی جانب لوگوں کو بلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کام کی یعنی اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانے کے لیے آپ کے لیے قرآن مجید کو رہنمایانہ کتاب بنا کر بھیجا ہے کہ اس کی روشنی سے آپ لوگوں کو صحیح راستہ بتلائیں۔ اس لیے آپ ایک روشن چراغ کے مانند ہیں، جس طرح چراغ اندھیرے میں لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، اسی طرح آپ گمراہی کے اندھیرے میں پڑے ہوئے لوگوں کو ہدایت کا روشن راستہ بتلاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے جب یہ آیت یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ نازل ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت علی اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما کو بلایا، ان سے کہا کہ تم لوگ یمن جاؤ، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، نفرت نہ دلاؤ، آسانی کا معاملہ کرو، تنگی کا معاملہ مت کرو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے آپ انہیں خوشخبری سنائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بڑا فضل کرنے والا ہے، یعنی ان کے اعمال پر انہیں ثواب دیا جائے گا اور ثواب کو بھی کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، جس سے ان کے جنت پر درجات بلند ہوں گے۔ اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سورہ فتح کی آیت لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر نازل ہوئی، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ آپ کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ ہونے والا ہے، مگر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کی آیت نازل فرمائی وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ آپ ایمان والوں کو پیغمبر خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کافروں اور منافقوں کی اتباع نہ کیجیے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ اتباع نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کو دین میں چاپلوسی کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں کہ تو آپ ان کے مشورے کو تسلیم مت کیجیے، ان کے معاملے میں اس معاملے میں ان کا تعاون مت کیجیے۔ امام قرطبی نے فرمایا یہاں کافرین سے مراد ابو سفیان، اکرمہ اور ابو آور اسلمی ہیں، اور ابو سفیان سے مراد اس زمانے میں جبکہ وہ ابھی بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، جنہوں نے آپ سے کہا تھا کہ اے محمد اگر آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے تو ہم آپ کی اتباع کر لیں گے، اور منافقین سے اگر آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہیں گے تو ہم آپ کی اتباع کر لیں گے، اور منافقین سے مراد عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن سعد اور ابن ابیرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جب آپ ان کی بات نہیں مانیں گے تو یہ لوگ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں گے اور پریشان کریں گے، لہذا آپ ان کی ان تکلیفوں پر صبر کا معاملہ فرمائیے اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیجیے، پھر ان کے انجام کے سلسلے میں اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ جب آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو یقیناً رب ذوالجلال آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی حقیقت کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔